حبیب الرحمان صاحب، نیکی کے جو اثرات ہیں انسان پر اور جو ثمرات آتے ہیں، میں چاہتا ہوں اس پر بھی کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیر کا جو تصور ہے انسانی تہذیب اور تمدن میں شروع سے پایا جاتا ہے، اور بالخصوص اسلام نے اس خیر کو باقاعدہ عبادت کا درجہ دیا، اور درجہ اس طور پر دیا کہ جو آدمی خیر کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، اس کا روحانی اور اخلاقی اور نفسیاتی اثر خود اس کی ذات پر پہنچتا ہے، اور وہ اثر کیا ہے کہ کم از کم اس کا دل مطمئن بن جاتا ہے، اس کی شخصیت کاملہ بن جاتی ہے، اور اس کی ذات نافعہ بن جاتی ہے، اور اس کے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ نقصان کا باعث نہیں بلکہ سراپا فائدے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ جتنے اچھے معاملات ہیں اور جتنا شر ہوتا ہے وہ اس کی ذات سے رفع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس معاملے میں جس چیز کو آج نفسیات کی اصطلاح میں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے، اس میں خیر بہت کلیدی رول ادا کرتا ہے۔ اس لیے نوجوانوں کو بالخصوص اچھائی کی طرف، خیر کی طرف، عبادات کی طرف، تقوی کی طرف، ذکر کی طرف رغبت اور میلان رکھنی چاہیے، بالخصوص اس ماہ رمضان المبارک میں جو خود نیکیوں کا مہینہ ہے بلکہ موسم ہے، اور آپ کو پورے کا پورا جو مہینہ ہے ارد گرد کے حالات ہیں اور ماحول ہے وہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے کہ برائی سے بچیں اور نیکی کی طرف رغبت کو اختیار کریں، تلاوت کی طرف آپ کی توجہ ہو، نمازوں کی طرف متوجہ ہوں، اور تراویح کی جو ہے باقاعدہ ادائیگی کریں، بلکہ صلاۃ تہجد کی طرف جائیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور اس طور پر اپنے آپ کو بدلیں۔ جب آپ اپنے آپ کو بدلیں گے تو آپ میں وہ صلاحیت، وہ ملکہ اور جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ معاشرے کو بدل سکیں، اور اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، پھر آپ کا سارا معاملہ باتوں کی حد تک رہ جائے گا، فلسفے کی حد تک رہ جائے گا، تو وہ تلقین ہوگی لیکن پھر اس میں روح غزالی جو ہے وہ نہیں پائی جائے گی۔ بالکل اچھی بات، اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ آپ خود کو بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا، آپ نہیں بدلے کیونکہ معاشرہ افراد سے ہے، اور ہر فرد اپنی ذمہ داری کو سمجھ لے۔ ایک فرد افراد کو بدل سکتا ہے، بالکل ایسا ہی، اور ایک فرد معاشرے کو ایک فرد دنیا کے نظام کو بدل سکتا ہے، اور ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدرجہ اتم مثال دی جاتی ہے، 22 لاکھ مربع میل، یہ بولنا بہت آسان، خود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو سرکار کا نام نامی اس میں کیا بات، تنہا آپ نے جو انقلاب برپا کیا، یعنی اس کا فلسفہ یہ ہے کہ شخصی انقلاب عالمی انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اور جب تک شخصیت میں انقلاب پیدا نہ ہو، آپ کہیں کہ دنیا میں انقلاب، لوگوں میں انقلاب، حالات میں انقلاب، معاملات میں انقلاب، تو یہ صرف تصور اور واہمہ ہو سکتا ہے، کبھی حقیقت پر مبنی فلسفہ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اسلام نے سب سے پہلے کردار سازی کی، اور کردار سازی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے وجود کے اندر، طبیعت اور مزاج کے اندر خیر کو اس طریقے سے پیوست کر دیا جائے کہ خیر اس کی فطرت ثانیہ بن جائے، اور وہ خیر کو اپنی عام زندگی کے اعمال کے طور پر یوں بجا لا رہا ہو کہ صرف ایک اللہ ہے جو اس کے تمام اعمال کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور ایک اللہ ہے جس کو اس کو جواب دینا ہے، باقی وہ تمام چیزوں سے بے نیاز ہو جائے، خود بخود اس کا جو سراپا ہے، وجود ہے، وہ مجسم خیر بن جاتا ہے۔